الحمد لله نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے ساری دنیا کو وجود بخشا، اور جب یہ ساری دنیا تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو پھیلایا، اور جب انسان اس دنیا میں پھیلتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رہنے کے مقصد کو بتلایا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور دنیا میں انسان کس مقصد سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا، رب کی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھو میرے دوستو، جب سے دنیا بنی اور دنیا میں انسان پھیلنا شروع ہو گئے تو یہ دنیا جتنی اچھی ہے اتنی بری بھی ہے، جتنی خوبصورت ہے اتنی بدصورت بھی ہے، جتنی وفادار یہ دنیا ہے اتنی بے وفا بھی یہ دنیا ہے، جتنی فائدہ مند یہ دنیا ہے اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ یہ دنیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے عقل جیسی ایک عظیم نعمت انسان کو دیا، اور یہ عقل، یہ سمجھ، یہ فہم ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ اور عقل کا شعور جتنا انسانوں کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو اللہ نے اتنا شعور نہیں دیا۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لو کہ انسانوں سے زیادہ طاقتور جانور آپ کو ملیں گے، اتنے بڑے بڑے خبی اور ہیکل جانور اس دنیا میں ہیں کہ انسان کی طاقت کچھ مقام ان کے پاس نہیں رکھتی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے میں 100-150 انسانوں کو وہ نیز تو نابود کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر حملے کی بات کیا جائے تو انسانوں سے تیز حملہ کرنے والے جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور ایسے زہریلے جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ انسان جیسا عقل والا لمحوں میں منٹوں میں اس کے زہر سے مر جاتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل نام کی ایک ایسی نعمت دی ہے، سمجھ نام کی ایک ایسی نعمت دی ہے، سوچ بوجھ کی نام کی ایک ایسی نعمت دی ہے کہ انسان کے عقل کے سامنے ہر طاقت عاجز ہے۔ انسان کے عقل کے سامنے دنیا کی ہر طاقت اس کے تابع ہے۔
ہر طاقت اس کی تابع ہے. آپ ہاتھیوں کو دیکھ لیں کہ ہاتھی کے طاقت کے سامنے 100 انسان مل کر بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک دبلا پتلا کمزور انسان 10 ہاتھیوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمال اس کی طاقت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کمال اس عقل کا ہے جس عقل کو اللہ نے اسے نوازا ہے. تو اپنے عقل اور اپنے دماغ کے ذریعے انسان کئی کمالات کرتے جا رہا ہے. اپنی عقل کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے انسان کئی چیزوں کو دنیا میں وجود بخشتا جا رہا ہے. کئی نئے ریسرچ انسان کی عقل کے ذریعے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. تو میرے دوستو، تو جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اچھے راستے کو بھی رکھا، برے راستے کو بھی رکھا. اب ظاہر ہے جہاں پھل رہیں گے وہاں کانٹے بھی رہیں گے، ہے نا. جہاں زمین رہے گی وہاں پتھر بھی رہیں گے، جہاں بستی رہے گی وہاں دھول بھی رہے گا، جہاں انسان رہیں گے وہاں کچرا بھی رہے گا، جہاں اچھائی رہے گی تو آزو بازو کچھ نہ کچھ تو گندگی رہے گی. تو ہر چیز کی ضد دنیا میں موجود ہے. بغیر ضد کے دنیا نہیں ہے اور انسان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت کو دے کر بندے کو اس دنیا میں چھوڑا. اب کہا کہ بندے دیکھ، میں نے تجھے عقل جیسی نعمت دی ہے. اب اس دنیا میں تیرا ایک ہی کام ہے. اچھا راستہ بھی تیرے سامنے آئے گا، برا راستہ بھی تیرے سامنے آئے گا. اب سوچنا اور سمجھنا اور راستے کو اپنانا یہ تیرے ذمہ ہے، تیرے ذمہ ہے. تو جیسا راستہ اپنائے گا قدرت کے پاس سے ویسا تو نتیجہ پائے گا. تو جیسی سوچ رکھے گا، جیسی گمان تو رکھے گا، اللہ کو تو ویسا ہی پائے گا، ویسا ہی پائے گا. تو یہ ساری دنیا بندے کے عقل پہ ٹکی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھو کہ یہ شعور والا بندہ، یہ سوچ والا بندہ، یہ عقل والے بندے کا آج ہم جائزہ لے لیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ انسان آج کے دور میں اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو مکمل طور پہ دنیا میں لگا دیا ہے. آج انسان کی عقل، انسان کا دماغ، انسان کی سوچ دنیا میں اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اس کی سوچ کا، اس کی سمجھ کا دین کی طرف واپس آنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں انسانی ذہن اور انسانی عقل دنیا اور دنیا کے اسباب کا غلام بن چکی ہے. ہم نے اپنی عقل کو دنیا کا غلام بنا دیا ہے اور ہم نے اپنی عقل کو دنیا کے سامنے جھکا دیا ہے. اور ہم دنیا میں اتنے جا چکے ہیں کہ اب واپس آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے. اور دنیا میں ہم اپنی عقل کو اتنی لگا چکے ہیں کہ اب نہ ہماری عقل میں اللہ کی باتیں اتر رہی ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتر رہی ہیں، نہ متبرک ایام کی فضیلتیں ہمیں یاد ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہمیں یاد ہے، نہ نماز کے اوقات ہمیں یاد ہے، نہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں یاد ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو مکمل طور پہ دنیا کے حوالے کیا ہے اور ہماری عقل دنیا کی اب اتنی غلام ہو چکی ہے کہ اسے دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے ذہن میں دین نہیں اتر رہا ہے. تو اللہ میرے دوستو، یہ دنیا کیا ہے؟ جس زمانے کی بات دور میں ہم جا رہے ہیں، آخر یہ زمانہ ہمارا کتنا ساتھ دے گا؟ جس زمانے میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جس زمانے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس رفتار میں اور جس دور میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، آخر یہ زمانے کی دور، یہ زمانے کی رفتار ہمیں کہاں تک ساتھ دینے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، زمانے کی رفتار میں گم ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے میں کھو جانے والے انسان کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ والعصر، رب کہہ رہا ہے کہ والعصر، والعصر کے معنی کیا ہیں؟ قسم ہے زمانے کی، یعنی کہ جو زمانوں کی بندشوں میں انسان گھرا ہوا ہے اور دنیا ہی کو اور دنیا ہی کی رفتار کو انسان سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. رب کہتا ہے زمانے کی قسم. آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سخت گھاٹے میں ہے.
یا اللہ نے 100% گھاٹا بتا دیا، 100% گھاٹا بتا دیا انسان کی روش کو. انسان اگر اپنی عقل سے اپنے آپ کی روش کو اپنا لے گا تو رب کہتا ہے یہ تیرے لیے گھاٹا ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سخت گھاٹے میں ہے، سخت مصیبت میں انسان ہے. کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی فائدہ اور کوئی بھلائی انسان کے لیے نہیں ہے. اب اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، ہاں اس دنیا میں فائدے والے بھی کچھ لوگ ہیں، نفع اٹھانے والے بھی کچھ لوگ ہیں، نفع بخش بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں. کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ارے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ کہ فائدے میں کون اس دنیا میں؟ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں فائدے میں وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا. تو کیا ایمان اور نیک عمل ہی فائدہ ہے؟ تو رب کہتا ہے نہیں، اس سے آگے ایک اور منزل ہے. کیا منزل ہے؟ اللہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان اور عمل کے ساتھ حق پر ٹھہرے رہے. دیکھیے کتنی وزندار بات ہے کہ کامیاب کون ہیں؟ وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ساتھ حق پر کھڑے رہے. اور حق بھی کیسا ہونا چاہیے؟ تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر والا حق ہونا چاہیے. تو میرے دوستو دیکھیے چھوٹا سا سورہ ہے، بڑا آسان سورہ ہے، ہر بچے کی زبان پہ رہتا ہے، مگر زندگی کا سارا راز اس چھوٹے سے سورے میں. اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم زمانے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اگر گھاٹے سے باہر انسان نکلنا ہے، سودے بازی سے باہر اگر انسان نکلنا ہے، دنیا کے دھوکے سے باہر اگر انسان نکلنا ہے، دنیا کے فریب سے باہر اگر انسان نکلنا ہے، دنیا کے نقصان سے باہر اگر انسان نکلنا ہے، تو رب کہتا ہے کہ بندے پھر تو فائدے کے لیے بازار کو مت دے، تو فائدے کے لیے اپنی دکان کو مت دے، تو فائدے کے لیے اپنے کاروبار کو مت دے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ پہلے ایمان لا، نیک عمل کر، حق پہ ٹھہر، صبر پہ ٹھہر. تو جس کے پاس ایمان آتا ہے، عمل آتا ہے، حق پہ ٹھہرنے کا جذبہ آتا ہے اور صبر کا طریقہ جس کے پاس آتا ہے، ایسا بندہ ہر حال میں دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، ہر حال میں دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ آج ہمارا حال کیا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دعویٰ ایمان کا ہے مگر عمل ہمارے پاس نہیں ہے. عمل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر عمل بھی ہے تو دکھاوے کا ہے، حق بولنے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ حق بھی بول دیے تو بتاؤ حق کے ٹھہرنے اور حق کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کا صبر کتنوں کے پاس ہے؟ کتنوں کے پاس ہے؟ تو زندگی کامیاب بنانے کے لیے 4 اصول ذہن میں رکھیے میرے دوستوں. یہ 4 اصول اگر کسی کے پاس آ گئے تو زندگی اس کی کامیاب ہو گئی. کہ پہلے ایمان، دوسرا عمل، تیسرا حق پہ ٹھہرنا اور چوتھا صبر سیکھنا. یہ 4 اصول جس نے زندگی کے سیکھ لیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. اور پھر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عمل سے ہم بڑے پیچھے ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا تعارف صرف جمعہ سے لیا جاتا ہے. کہ مسجد اگر بھری ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو وہ جمعہ، اگر اتفاق سے بھری ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو جنازہ ہے، اتفاق سے بھری ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو وہ جنازہ ہے. تو جمعہ کی نماز اور جنازے کی نماز کے علاوہ ہمارے پاس اب کون سی پابندی ہے؟ کون سی پابندی ہے؟ میرے دوستوں قوم بڑی الٹی ہو چکی ہے، قوم بڑی الٹی ہو چکی ہے. موت پہ پابندی قوم لگاتی ہے، موت پہ وقت قوم لگاتی ہے، مگر یہ قوم زندگی کو کامیاب نہیں بناتی، زندگی کو کامیاب نہیں بناتی. کیسے میں آپ کو مثال دوں؟ انسان مر گیا تو پورا خاندان مل کے مردے پہ ٹائم فکس کرتا ہے کہ اس کی جنازہ ظہر میں ہوگی. پورے زندے مل کے مردے کا ٹائم فکس کرتے ہیں کہ اس کو لے کے ظہر میں جانا ہے اور ظہر میں جنازہ ہوگی. اب جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں سب کو اس مردے کی جنازہ کی فکر بڑی ہوتی ہے کہ جلدی لے چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی لے چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی لے چلو نماز کا ٹائم ہو رہا. مگر کبھی ان زندوں نے سوچا ہے کہ یہ کتنے وقت کے پابند ہے اللہ کے گھر ہو جانے کے، یہ کتنے پابند ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنے کے، یہ کتنے پابند ہیں کہ پیر سے چلتے ہوئے مسجد کو آنے کے. آج ہم
वक्त पे मुर्दे को मस्जिद को लाने के तो पाबंद है, मगर ना जिंदा वक्त पे आ रहा है, ना एक जिंदा जिंदे को मस्जिद ला रहा है। तो कौम की रविश बड़ी उल्टी हो चुकी है, बड़ी उल्टी हो चुकी है। इसलिए हर जगह हमारी हार है, हर जगह हमारी हार है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने नफ्स को ख्वाहिशात का घर बना लिया है। हमने अपने नफ्स को, अपने दिल को सुस्ती का घर बना लिया है। हमने अपने दिल को गुनाहों का घर बना लिया है। हज़रात मोहतरम, पिछले लोगों का हाल देखिए कि वो कैसे जिंदगी गुजारते थे, वो कैसे जिंदगी गुजारते थे। उनके खाने का तरीका कैसे था, उनके बैठने का तरीका कैसे था, उनके उठने का तरीका कैसे था। जरा देखिए मेरे दोस्तों कि हजरत कैसे उठने का तरीका था, आपको मालूम है? सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे दोस्तों। सारे लोग हम हैं, मगर कभी किसी ने ये बात सोचा है कि अल्लाह ने मुझे बनाया है तो मुझ में कुछ है? कभी इस चीज को गौर किया है? आज हम ही कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है ना? हम ही कहते हैं दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है, हर चीज में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। और आज हमारे पास छोटे छोटे मशीनों की भी कदर, बड़ी बड़ी मिशनरीज की भी कदर, हर रिसर्च की कदर है ना, हर फार्मूले की कदर। और आज हम कहते हैं कि भाई ये चीज लॉन्च हुई है तो यही लॉन्च नहीं हुई है, इसमें कुछ ना कुछ है। ये कहते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ है, इसलिए ये मार्केट में आई है। अगर इसमें कुछ ना होता तो ये मार्केट में क्यों आती, ये दुकान में बिकने क्यों आती? तो ये कुछ ना कुछ है, ये चीज बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा है। ये किसके बारे में सोचते हैं? उन चीजों के बारे में हम सोचते हैं जिन चीजों को इंसान बनाया, जिन चीजों को इंसान बनाया, उन चीजों के बारे में हम कहते हैं कि भाई कमाल है, कमाल है। इतने बड़े साइंसदान ने बनाया तो कुछ ना कुछ होगा। इतने बड़े इंजीनियर ने ये बिल्डिंग डिजाइन की है तो इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कमाल होगा। इतनी बड़ी सुपर पावर मुल्क ने इसको लॉन्च किया है तो कुछ ना कुछ टेक्निक का खजाना इसमें होगा। यही कहते हैं ना। मगर कभी हमने अपने आप के बारे में सोचा है कि मुझे रब ने अपने हाथों से बनाया है तो जरूर मुझ में कुछ होगा? ये ख्याल गया है कभी? अगर मुझ में कुछ कमाल ना होता तो रब मुझे ना बनाता, रब ना बनाता। रब ने मुझे खास तौर पे बनाया है, रब ने मुझे खास तौर पे इंसान बनाया है तो मुझ में कुछ होगा। आखिर वो क्या चीज है जो रब ने मुझ में रखा है? आखिर वो क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से मैं अशरफुल मखलूकात कहलाया? आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से रब ने मुझे अपना प्यारा कहा, अपना प्यारा कहा? आखिर मुझ में क्या खुसूसियत है कि रब ने मुझे बड़े ही प्यार और मोहब्बत से बनाया, अपनी खास करम से रब ने बनाया? आखिर वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? तो मेरे दोस्तों, अंदर की चीज को हम भूल गए, अंदर की चीज को भूल गए। आपको मालूम है हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको सीरत शम्स तबरेज सुनाऊंगा, आंखें ठहर जाएंगी आपकी हजरत की सीरत सुनकर। तो शम्स तबरेज आपके मुरीद मौलाना रूम, मगर मुरीद नहीं बनने से पहले, मुलाकात नहीं होने से पहले आप मशहूर फिलोसोफर दुनिया के। मौलाना रूम कौन? दुनिया के मशहूर फिलोसोफर। और आज भी साइंस हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मौलाना रूम की फिलोसफी को फॉलो करती है। मशहूर फिलोसोफर मौलाना रूम। तो नया नया दौर था मौलाना रूम की और शम्स तबरेज की नई नई मुलाकातें थी। और एक फिलोसोफर के जहन में वही नहीं गुजरा था, एक फिलोसोफर के जहन में एक अल्लाह वाला नहीं गुजरा था। बहुत बड़े आलिम थे मौलाना रूम। तो उनके जहन में शम्स तबरेज उनको समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर ये क्या बन रहा है जिसकी हलचल उल्टी है। तो नई नई मुलाकातें थी। एक दिन हुआ क्या मालूम, मौलाना रूम अपनी फिलोसफी के नए नए फार्मूलों को जमा करके इतनी मोटी फाइल तैयार करें, फिलोसफी नए नए फार्मूलों को जमा करके। और वो जमाना इंक से लिखने का जमाना, बड़ी हिफाजत से वर्कों को रखा जाता था। तो सारी किताब बन गई कि पेपरों का गट्टा लेके जा रहे थे तो रास्ते में हजरत शम्स तबरेज बैठे हुए थे।
تو مولانا روم کی نظر شمس تبریز پہ پڑی. ابھی آپ مرید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک عالم ربانی ہے، مشہور فلاسفر ہے. تو فلاسفر کی نظر سے آپ نے شمس تبریز کو دیکھا. تو شمس تبریز نے مولانا روم کو دیکھا اور ہاتھ میں پیپروں کے کٹے کو دیکھا. کٹے کو دیکھ کے مولانا روم کو پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے شمس تبریز سے کہا کہ حضرت یہ وہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے. کیا کہا؟ یہ وہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور یہ وہ ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. یعنی کہ فلسفی کے فارمولے تھے، بھائی خلندر فلسفی کے فارمولے کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ بات تو صحیح بولے. بولے یہ وہ ہے جس کو آپ جان نہیں سکتے، جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. تو آپ کو میں حضرت بولا اچھا میں جان نہیں سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا، وہ ہے تمہاری کتابوں میں. کہا ہاں. تو کہا تھوڑا لاؤ. تو مولانا روم حضرت شمس تبریز کو دیے. تو بازو میں پانی کا بہت بڑا گڑھا تھا، کنڈا بہت بڑا گڑھا. سیدھا لے کے وہ پورے پیپر لے آ کے پانی کے گڑھے میں ڈال دی. اب سالوں سے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے فلسفی کے بڑے بڑے مسائل اور فارمولوں کو جمع کیا تھا اور عمر بھر کی محنت پانی میں چلے گئی. تو کتنی تکلیف یہ ہوگی مولانا روم کو؟ کتنا دل کٹا ہوگا، دل سے چیخ نکلی. بولے حضرت یہ کیا کر دیے، زندگی برباد کر دی آپ میری. ارے میری پوری زندگی کی محنت تھی، وہ پوری زندگی میں نے ریسرچ کر کے مجھے کھٹے کو جمع کیا، محفوظ کرنے لے جا رہا تھا اور آپ نے میری پوری زندگی بھر کی محنت کو ایک لمحے میں پانی میں بنا دیا. اب کیا کرتے؟ بڑا افسوس کرنے لگے، بڑا افسوس کرنے لگے. تو حضرت بولے اچھا پوری زندگی محنت کر کے اتنا گھٹا بنا ہے، پوری زندگی محنت کر کے اتنا گھٹا بنا ہے. کہا ہاں، بڑا پانی میں بہا دیے. بولے اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہاری زندگی کی محنت کیسی ہے. بڑی دیر ہو چکی تھی، دونوں میں بحث ہو گئی. حضرت شمس تبریز وہ پانی کے گڑھے کے پاس گئے، ہاتھ ڈالا، واپس نکالا تو پورے کے پورے پیپر سوکھے، پورے کے پورے پیپر سوکھے. ایک بھی نقطہ نہیں ملا، ایک بھی نقطہ نہیں ملا. تو مولانا روم حیران ہو گئے اور شمس تبریز سے پوچھا یہ کیا ہے؟ شمس تبریز سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک پیپر بھی نہیں ملا. تو شمس تبریز بولے یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جسے تم نہیں سمجھتے. تو تمہارے تم نہیں کو. تو فوراً مولانا روم ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ افسوس کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، افسوس کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا. اتنا بڑا فلسفی کا عالم رہ کر بھی مجھے بہت کچھ جاننا ہے. اور آپ نے فوراً تحریر لکھ دی کہ اس دنیا میں بہت کچھ ہے جو مجھے جاننا ہے، مجھے جاننا ہے. اور وہ جاننے کی تلاش میں گئے. تو شمس تبریز نے کہا کہ مولانا اگر جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو نیکیوں کے پانی سے غسل دو، اپنے دل کو نیکیوں کے پانی سے غسل دو تو میں جو جانتا ہوں وہ تم جانو گے. تو شمس تبریز کہتے ہیں، مولانا روم کو پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا کم کھاؤ، کم پیو، کم سو جاؤ. کم کھاؤ، کم پیو اور کم سو جاؤ. پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ کبھی عبادت کی طرف نہیں آتا، وہ کبھی عبادت کی طرف نہیں آتا. اور جو بندہ رات بھر سوتا رہتا ہے وہ کبھی صبح زندگی کا مزہ نہیں لیتا، وہ کبھی صبح زندگی کا مزہ نہیں لیتا. اور جو بندہ ہمیشہ پانی پینے کا عادی رہتا ہے وہ بندہ کبھی دنیا میں صبر نہیں سیکھتا، کبھی دنیا میں صبر نہیں سیکھتا. تو حضرات محترم، تو اسی لیے صوفیاء کرام کی ایک مشہور بولی ہے، مشہور بولی ہے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم کا غسل، ایک ہوتا ہے دل کا غسل. جسم کا غسل کیا ہے؟ جسم گندا ہو گیا، نالیے صاف ہو گیا، پسینے کی بو آئی، نالیے صاف ہو گیا، گندگی لگ گئی، نالیے صاف ہو گیا. اسی طریقے سے انسان کا دل بھی ناپاک ہوتا ہے، انسان کا دل بھی گندا ہوتا ہے، گناہوں سے جم جاتا ہے، کئی قسم کی خواہشات سے انسان کا دل جم جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. تو اولیاء نے کہا کہ دل کو غسل دو. تو پوچھا دل کا غسل کیا ہوتا ہے؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دل کا غسل رمضان کا روزہ ہوتا ہے. کہ تم رمضان کے روزے رہو، یہ رمضان کے روزے یہ تمہارے دل کا غسل ہے، تمہارے دل کا غسل ہے. کہ اگر تمہارے دل میں چاہے گندگی کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے تو رمضان کے روزے رہو، یہ 30 دن کے روزے یہ تمہارا دل کا غسل ہے. تمہارے دل سے ساری خواہشات مل جائیں گی، ساری گندگیاں مل جائیں گی، سارے گناہ مل جائیں گے. اب میں آپ کو مثال دوں، سال کے 11 مہینے کیا کیا نہیں کرے؟
سستی ہمارے پاس، کاہلی ہمارے پاس، بے عملی ہمارے پاس، بد عملی ہمارے پاس، نہیں معلوم تجارت میں کیا دھوکا ہو گیا، نہیں معلوم لین دین میں معاملہ کیا ہو گیا، کتنے نمازاں پڑھے نہیں معلوم، کتنے چوریاں کرے نہیں معلوم، کیسی نیت سے رہنے معلوم، کیسے تماشے سے رہنے معلوم، کیسی حالت سے رہنے معلوم، کس کو جوڑے کس کو توڑے نہیں معلوم، کس کو رکھے کس کو چھوڑے نہیں معلوم، کس کو اٹھائے کس کو ڈبائے نہیں معلوم، کب کیا کرے نہیں معلوم، کب کہاں تھے نہیں معلوم، کدھر تھے نہیں معلوم، کیسے تھے نہیں معلوم، اچھے تھے نہیں معلوم، برے تھے نہیں معلوم، سب کو ساتھ لیے تھے نہیں معلوم، سب کو توڑ دیے تھے نہیں معلوم، کیا کھائے تھے نہیں معلوم، کس کا کھائے تھے نہیں معلوم. تو ذرا سوچو اتنی غفلت اور لاپرواہی میں دل ہے. یہ دل کیا ہے؟ تو دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو زمین کی طرح رکھا ہے، کسان کی زمین کی طرح رکھا ہے. دل ایک زمین ہے اور انسان اس دل کا کسان ہے اور عمل اس کی بیج ہے. عمل کیا ہے؟ اس کی بیج ہے. تو اب تم جیسی بیج ڈالو گے یہاں ویسا پودا ملے گا، تم جیسی بیج ڈالو گے یہاں ویسی فصل ہوگی. تو سال کے 11 مہینے ہم غلط بیجاں ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے تو دل کی حالت کیا ہے؟ دل کو پانی دے رہے تو صاف پانی نہیں دے رہے، سال بھر گناہوں کا پانی دل کو پہنچ رہا، سال بھر گندگی کا پانی دل کو پہنچ رہا، سال بھر بد عملی کا پانی دل کو پہنچ رہا. تو حالت کیسی ہوتی؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، سنو. کھیت کو زندگی کس سے ملتی؟ پانی سے. کھیت کو زندگی پانی سے ملتی نا، ہے نا؟ بیج ڈالو تو پانی ضروری پودا بننے کے لیے، تھوڑا سا پودا اٹھا پھر پانی ضروری وہ پودا بڑا ہونے کے لیے، پودا بڑا ہوا پھر پانی ضروری دانے اوپر آنے کے لیے، دانے ہرے ہو گئے تو پانی ضروری دانوں کا دودھ جمنے کے لیے، اور جب دودھ جم گیا پانی پڑا، پڑتا گیا پڑتا گیا پڑتا گیا پڑتا گیا تو کھیت کی حالت کیا ہوتی؟ کھیت کی حالت کیا ہوتی؟ ہم کئی بار سنتے 8 دن پانی آیا کھیتا تباہ ہو گئے، 8 دن بارش ہوئی کھیت سڑ گئے. یہ سنتے نہیں سنتے؟ 8 دن ایسی بارش ہوئی کہ کھیت سو گئے، کھیت سو گئے. تو سوچنے والی بات ہے کہ اسی پانی سے کھیت کو زندگی ملتی ہے اور اسی پانی سے کھیت کو موت بھی ملتی ہے. آخر یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو شریعت سمجھاتی ہے کہ ہر چیز لمٹ میں ہونا چاہیے. جب ان لمٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی حقیقت مر جاتی ہے. ان لمٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی حقیقت مر جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے دل میں گناہ ان لمٹ ہو گئے، اتنے گناہ کہ گناہ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ضمیر مر گیا. اب جب ضمیر مر گیا تو اچھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، جب ضمیر مر گیا تو انسانیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ارگی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کرنا کیا؟ بس کرنا یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مقدس مہینے میں بس ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ رمضان کو فوڈ فیسٹیول مت بناؤ. فوڈ فیسٹیول یا رمضان کو مت بناؤ. ارے یار بڑی شرم آتی ہے کچھ مسلمانوں کو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ روزہ تھا کب، پتہ ہی نہیں چلتا یہ تھا کب، اور یہ روزے کے مقصد کو یہ بندہ سمجھا کیسے، پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو معلوم ہے جب روزے فرض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کا جب اعلان کیا تو اس وقت روزے کا ٹائم کب تھا معلوم؟ جب انسان رات کا کھانا کھا کے سو جاتا تھا نا تو وہیں سے اس کے روزے کا آغاز، وہیں سے اس کے روزے کا آغاز، اور غروب آفتاب سورج غروب ہونے پر مغرب کا وقت شروع ہونے پر اس کے افطار کا آغاز، اس کے افطار کا آغاز. مگر یہ کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ حالات ایسے بھی آ گئے کہ کچھ صحابہ کرام جنگوں سے واپس آئے تو رات کا کھانا انہیں میسر نہیں ہوا، تو رات بھر اچانک تھکان کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی تو وہ بغیر رات کا کھانا کھائے بھی روزے رہتے تھے، بغیر رات کا کھانا کھائے بھی وہ روزے رہتے تھے. آخرکار پھر وقت مقرر کیا گیا کہ آپ سحر کرو، رات میں بھی کھاؤ اٹھ کے کھاؤ اور سحر کرو، سحر کرو، اور پھر جب سورج ڈوب جائے تو آپ افطار کرو. تو ایک چیز، میرا وقت ہو گیا ہے، اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ روزے کا مطلب ہے رکے رہنا. صوم کا مطلب کیا ہے؟ رکنا. کس چیز سے رکنا؟ نفسانی خواہشات سے رکنا، زبان کے مزے سے رکنا، نگاہوں کی بد نظری سے رکنا، زبان کی بے لگامی سے رکنا، ہاتھ کے غلط استعمال سے رکنا، پیر کے غلط استعمال سے رکنا، اور پیٹ کے زیادہ بھرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. مگر آج کیا ہو رہا؟ آج ہم روزے کی حقیقت سے محروم ہیں، محروم ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں میں آپ کو ابھی بولا نا
کھیت کو زیادہ پانی ہو گیا تو کھیت سڑ جاتا. تو رمضان میں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا گناہوں کے پانی سے کیچڑ ہو گیا، تو اللہ دل میں رمضان کی دھوپ ڈالنا چاہ رہا. انہوں جو ہے نا پھر تلا ہوئے گوشت کا کیچڑ لے جا کے گھسا دے رہے، حدیثہ اس میں گھسا دے رہے، بد نظری اس میں گھسا دے رہے، بد کلامی لے جا کے اس میں گھسا دے رہے، افطار پارٹیاں لے جا کے اس میں گھسا دے رہے. ارے مغرب میں جو ہے نا پلیٹ بھر کھا لیا، پھر گھر کو گیا کھا لیا، پھر تراویح پڑھا، پھر گھر کو گیا حدیث کھا لیا، پھر 1 بجے چائے پی لیا، پھر 3 بجے اٹھا، پھر سحری کر لیا، فجر پڑھا، سو گیا، اٹھا. تو رمضان کا پورا نظام العمل اس کا کھانے میں ہی جا رہا ہے. تو روزہ کب تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اور کب یہ اندر کا کیچڑ سوکھے گا اور کب رحمت الہی کی دھوپ یہاں لگے گی؟ تو میرے دوستوں نہیں، انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں آپ کو یہ اصول بتاؤں گا کہ روزے کا اصول کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. اور قسم خدا کی اگر ہم روزے کو اس کے مقصد اور اس کی حقیقت کے حساب سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیے نا تو روحانیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر کسی کی مجال ہی نہیں کہ ہمیں کون پوچھے. کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ ہمارے سامنے ٹھہر کے زمین پہ ہمیں پوچھے تم کون. آج ہماری زمین پہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے تم کون. تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہماری روحانی طاقت مر چکی ہے، اور روحانی طاقت کو بڑھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے روزہ. اور وہ روزے کو ہم غلط روٹ پہ لے کے چلے گئے. رمضان کو ہم فوڈ فیسٹیول بنا لیے، رمضان کو ہم قلم اور بلند کے کھانے کی چیزوں میں رکھ دیے، رمضان کو ہم مزے مزے کے چیزوں میں رکھ لیے. تو پھر کیا وہ لوگ غلط ہے جو ایک کھجور پہ افطار کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ غلط ہے جو نمک زبان پہ رکھ کے افطار کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ غلط ہے جو 2-3 نوالوں پہ سحری کرتے تھے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ صحیح تو میں غلط، میں صحیح تو وہ غلط. یہ 2 فیصلے رمضان میں آپ لوگوں کو کرنا ہے. خدا حافظ.